يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمراد بالعدل، صحیح حدیث کی تعریف میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس کا ناقل جو ہے وہ عادل ہو۔ اب عادل کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من لہو ملکۃ تعملہ علی ملازمۃ التقوی، کہ جس کو ایسا ملکہ حاصل ہو، ایسی صلاحیت اس میں پائی جائے کہ جو اس کو آمادہ کرے علی ملازمۃ التقوی والمروۃ، ہمیشہ تقوی اور مروت پر، ہمیشہ تقوی اور مروت پر۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ شرط جو ہے کیا یہ حالت ادا کے لیے ہے یا حالت تحصیل کے لیے ہے، یا یہ صفت حالت تحصیل اور ادا دونوں کے لیے ہے؟ صحیح بات یہ ہے، راجح یہی ہے کہ اس سے مراد حدیث کا بیان کرنا یعنی وقت ادا ہے۔ جس وقت وہ روایت بیان کرنے والا ہو وہ اس وقت عادل ہو۔ آپ دیکھیں ابو سفیان کا وہ سارا قصہ جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ان کے اسلام لانے سے پہلے، اور وہ ساری حقائق بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد، اور تمام نے اس کو قبول کیا۔ ابو سفیان نے جو بھی بیان کیا وہ اسلام لانے کے بعد قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں علی ملازمۃ التقوی، کہ تقوی پر ہمیشگی اور مداومت اس پر آمادہ کرے۔ تقوی کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ وہ شرک و کفر سے بچا ہوا ہو۔ اولین تقاضا، پہلا تقاضا کہ وہ شرک و کفر سے بچا ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اوامر کا مرتکب ہو اور مناہی سے مجتنب ہو۔ اوامر کا ارتکاب کرنے والا، اہتمام کرنے والا، اور نواہی سے اجتناب کرنے والا۔ بلکہ جو چیزیں شبہات پیدا کریں یا مشتبہ ہوں، حدیث میں آتا ہے نا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، تو وہ مشتبہات سے بھی بچنے والا۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اوامر اور نواہی کا ہی پابند نہ ہو، بلکہ کیا ہو، مشتبہات سے بھی بچنے والا ہو، مکروہات سے، مشتبہات سے، اور شہوات سے، ترک الشہوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ترک الغفلۃ فی جمیع الحالات، ہر حالت میں وہ غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ ذوالجلال کے ذکر میں اور یاد میں وہ اپنا وقت گزارنے والا ہو۔ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ علامہ فیروز آبادی نے بصائر و ذوی الابصار
اس میں فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے اجتناب کل ما فیہ ضرر لامر الدین، بڑی جامع تعریف، اجتناب کل ما فیہ ضرر فی لامر الدین، بہت اچھی بحث کی ہے انہوں نے تقوی کے مزید فوائد پر، زوائد بصائر و ذوی الباب میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ والمروہ، اور مروت میں بھی اچھے اخلاق اور اچھا کردار، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا اور اپنے اخوان کی کمزوریوں کو مختلف احتمالات پر محمول کرنے والا، پیچھے ہی نہ پڑ جانے والا ہو۔ دیکھیے نا، محدثین کے نزدیک وہ عادات جو انسان کی خفت کا باعث بنے، جس طرح کہ آپ حضرات کھانا کھا رہے ہوں تو ایک لقمہ چپکے سے اٹھا دیں اس کے سامنے سے، یہ معیوب تو نہیں ہے، مزاح بھی بسا اوقات بنتا ہے، لیکن یہ اچھی ادا نہیں ہے، اچھی خصلت نہیں ہے۔ اچھی خصلت تو آپ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اگر دانوں والی چیز ہو تو ایک ایک دانہ اٹھا کے کھایا جائے، یہ نہیں کہ جناب مٹھی بھر کے اپنے منہ میں ڈال لی جائے اور دوسرے دیکھتے رہ جائیں، سمجھے نا؟ اچھی عادات یہ ہے۔ اسی طرح بعض نے حدیث کے بیان کرنے پر اجرت لینا، معاوضہ لینا، اس کو بھی خلاف مروت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عند الضرورہ یا عند الحاجہ تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ۔ اور یہی موقف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام ابو حاتم کا بھی۔ اسی طرح راستے میں بول و براز کرنا اور بازاروں میں کھانا پینا اور بازاروں میں ننگے سر چلنا، یہ سب مروت کے خلاف، سمجھے نا؟ بازاروں میں ننگے سر چلنا، بازاروں میں کھانا پینا، یہ سب مروت کے خلاف۔ اسلامی تہذیب یہی ہے کہ انسان کا سر جو ہے نا وہ ڈھپا رہے، وہ گھر میں ہو یا باہر میں ہو۔ حتیٰ کہ وہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خصلت اور عادت سے معلوم ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ بول و براز کے وقت بھی وہ سر ڈھانپتے تھے، برانہ سر نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے غالباً غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل میں پڑھا سنا ہوگا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایسے سر ڈھانپ کر، سر جھکا کے وہاں بیٹھ گیا جیسے انسان بول و براز کر رہا ہو، پیشاب کر رہا ہو۔ روایت جو ہے وہ تو حکم جو ہے کہ سر ڈھانپ کر تم بیت الخلاء میں جاؤ یا پیشاب کرو، یہ تو صحیح نہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ خصلت یہی تھی، عادت یہی تھی صحابہ کرام، کیونکہ اس میں لفظ یہی ہے کہ میں اس طرح بیٹھ گیا جس طرح پیشاب کرنے کے لیے ساتھی کوئی آدمی بیٹھتا ہے، سمجھے؟ اب
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ قاصر الراس جو ہے نا، یہ اسلام کا کلچر یا اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ امام مالک کے استاد ہیں، رحمت یاد نہیں نام اس وقت، ان کے بیٹے مسجد نبوی میں برہنہ سر داخل ہوئے تو انہوں نے سخت الفاظ سے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ جا کے سر ڈھانپ کے آؤ۔ تو یہ سر ننگا رکھنا یہ ہمارے مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، انگریزوں کی، یورپ کی دیکھا دیکھی یہ ہمارے ہاں پڑ گئی ہے۔ بلکہ میں حیران ہوں کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عالم کو یہ بات فرمائی تھی کہ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ سر پر پگڑی باندھے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ سر پر پگڑی باندھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب والدہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا اور چھوٹی عمر میں ضرورت کی اشیاء وہ بھی ہمراہ دی تو ان کے سر پر پگڑی باندھی اور ساتھ یہ وصیت کی کہ 10 احادیث آپ پڑھیں تو کم سے کم ایک حدیث پر تو عمل کریں، ان 10 میں سے کم ایک پر تو عمل کریں۔ اگر وہ 10 میں سے ایک پر بھی تم عمل نہیں کرتے تو تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تاریخ جرجان میں ذکر کیا ہے یہ واقعہ قاضی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو خیر، بعض نے تو مروت کا انکار ہی کیا ہے کہ تم راوی کو عادل اور انسان رہنے دو، فرشتہ نہ بناؤ۔ بات سمجھا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس کو عادل رہنے دو، اس کو مروت کا لفظ کہہ کے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، فرشتہ نہ بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ زرکشی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مروت کو عدالت میں شامل کرنا یہ درست نہیں، یہ عدالت میں اس کی شرط قرار دینا یہ درست نہیں۔ لیکن علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے ثمرات النظر میں ان کی تردید کی ہے، ان کا رد کیا ہے۔ ثمرات النظر علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 2641 حدیث کے تحت 2641 کے تحت جلد نمبر 5 اور صفحہ 252 جس کو کہتے ہیں 52، اس میں یہ بات کہی ہے، صراحت کی ہے کہ عدالت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مروت کو شرط قرار دیا۔ یہ ساری تفصیلات آتی ہیں کتاب باب الشہادات میں، شہادت کے باب میں، بحقی میں بھی، احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی، کہ کس راوی کی گواہی جو ہے نا وہ قابل قبول ہے، اور اس کے ضمن میں راوی پر بھی حکم بتلاتے ہیں۔ وہ شہادت اور روایت میں فرق ہے، لیکن یہ بحث ہوتی ہے اسی کتاب الشہادات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مزید اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں فتح الباری کے علاوہ
تو حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح المغیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فتح المغیث کا صفحہ 159 جلد 2 ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ والمراد بالتقوی، تقوی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ تو اس تقوی سے یہاں مراد توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، کہ یہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقش کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فی قطب فی قلوبہم الایمان، جس طرح فرمایا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اجتناب الاعمال السیئہ من الشرک او فسق، من شرک او فسق او بدعت، کہ ہماری تقوی سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر برے اعمال سے انسان مجتنب ہو، ہر برے اعمال سے انسان مجتنب ہو۔ تقوی کا آپ جانتے ہیں کہ وقاء مادہ ہے، جس کے معنی بچنا ہے، اور اس بچنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، کہ جو اوامر ہیں اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور جو نواہی ہیں ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ بات سمجھے نا؟ تقوی اصل کیا ہے؟ اوامر اور نواہی کی پابندی، یہ اصل تقوی ہے۔ اوامر اور نواہی کی پابندی، یہی اصل تقوی ہے۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانی، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، یہ سب اسی چیز کی، ہماری تمام عبادات، اس کا محور یہی تقوی ہے کہ انسان میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے، یہ جذبہ والولولہ پیدا ہو جائے کہ انسان اوامر کا پابند بن جائے اور مناہی سے رک جائے۔ اگر نماز پڑھتا ہوا وہ نواہی سے نہیں رکتا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا نا، یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا نتروں کا ما یعبد آباؤنا اور نفعل فی اموالنا، ہم کاروبار نہ کریں، اپنی مرضی سے کاروبار نہ کریں۔ وہ جو کرتے تھے، جو ڈھب انہوں نے اختیار کر رکھا تھا بددیانتی کا، تمہاری نماز ہمیں روکتی ہے، نماز شرک سے بھی روکتی ہے اور نماز نافرمانی سے بھی روکتی ہے۔ اب انسان نمازی بھی ہو اور شرک کا مرتکب بھی ہو، اللہ اکبر کبیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا ہو، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے والا ہو۔ اب دیکھیے نا یہ کیسی عجیب اللہ اکبر ترتیب ہے نماز کی، کہ ٹخنے سے ٹخنا ملائے اور کندھے سے کندھا ملائے انسان نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے یہ رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس حقیقت کا اقرار شریعت نے، دین نے کروا دیا، یہ سنے نہ سنے اللہ نے سن لی، یہ سنے یا نہ سنے، لیکن سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس مالک کی حمد بیان کی ہے اس مالک نے تو سن لیا، یہ سنے یا نہ سنے۔ تو جو نماز، خیر اور بھی باتیں اس حوالے سے، جو نماز انسان کو نماز پڑھنے کے باوجود شرک سے نہیں روکتی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو نماز اسی طرح منہیات سے نہیں روکتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا
فرضیت ساقط ہو جائے. قبولیت کا جو ادنا درجہ یہ ہے کہ اس سے فرضیت ساقط ہو جائے. اور فرضیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے. اور اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو کے اپنے اس بندے کا ذکر فرشتوں میں کرے. سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے قبولیت کے 3 درجے. یہ جو آتا ہے نا، یہ عمل کرو تو قبول نہیں ہوتا، یہ عمل کرو تو قبول نہیں ہوتا. جس عورت کا خامند ناراض ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ آتی ہے نا اس موضوع کی روایات. تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی شرف نہیں پاتی. فرضیت ساقط ہونا علیحدہ مسئلہ ہے. ادنا درجہ یہ ہے کہ اس سے فرض ساقط ہو جاتا کہ جو اس کے ذمہ فرض تھا وہ ادا ہو گیا. لیکن اللہ کے ہاں محبوبیت اور اللہ ذوالجلال کے ہاں قبولیت، اس کا وہ شرف نہیں پا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک سے بچاؤ. تقویٰ سے مراد کیا ہے کہ وہ شرک سے بچاؤ. قرآن مجید میں پہلی دعوت جو دی ہے وہ آپ جانتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر تم عبادت کرو اور ساتھ اللہ کے شریک بھی بناؤ تو پھر تم متقی نہیں ہو، تم نہیں بچ سکتے. یہ نہیں بچو گے تو جہنم سے بھی نہیں بچو گے. یہاں سے ان چیزوں سے نہیں بچو گے تو جہنم سے بھی نہیں بچو گے. جہنم سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے بچا جائے. وہ نافرمانی دونوں اعتبار سے، اوامر میں بھی ہے اور نواہی میں. اللہ اکبر. اور یا فسق سے مراد ارتکاب کبائر، اس سے اجتناب، اور صغائر پر اصرار سے اجتناب. فسق کیا ہے؟ فسق کیا ہے؟ یہ اپنے معنی میں وسعت رکھتا ہے. فسق کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے. فسق کا اطلاق نافرمانی، ہر نافرمانی پر بھی ہوتا ہے. اگر اکیلا فسق ہو تو اس سے دونوں مراد ہیں، لیکن یہاں کفر کے مقابلے میں انہوں نے فسق بولا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں فسق کے معنی کیا ہے؟ کبائر سے اجتناب اور صغائر سے پر کیا ہے؟ اصرار سے اجتناب. اللہ اکبر کبیرہ. گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی خطا ہو جاتی ہے. فرشتہ تو انسان ہے نہیں، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک تو اس سے جلد توبہ کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا. سمجھے نا؟ اس کا شرف یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا، اور جلد اس سے توبہ کرتا ہے، اس سے دستکش ہو جاتا ہے. اور توبہ جو ہے نا وہ اللہ ذوالجلال کو محبوب ہے، اللہ پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم توبہ نہ کرو، گناہ تم سے سرزد نہ ہو، اور گناہ اور توبہ نہ کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع اور لوٹنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت بہت محبوب ہے. اللہ اکبر کبیر. توبہ کا
باب اگر دیکھنا ہو تفصیل سے تو مدارج السالکین میں دیکھیے یا طریق الہجرتین میں دیکھیے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو علامہ غزالی نے بھی احیاء العلوم میں خوب بحث کی ہے اس پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فسق سے اجتناب کرنے والا، اور بدعت، اور بدعت سے اجتناب کرنے والا۔ اب یہاں بدعت سے مراد علی الاطلاق معلوم تو یہی ہوتا ہے، کوئی تفصیل یہاں بیان نہیں کی، آگے جا کے کریں گے، لیکن اس بدعت سے مراد یہ ہے وہ بدعت جو بدعت مکفرہ نہ ہو اور وہ داعی الی البدع نہ ہو۔ اس بدعت سے مراد ایسی بدعت ہے کہ اس کے مرتکب پر کفر کا اطلاق نہ ہوتا ہو، یا یہ کہ وہ بدعت کا داعی نہ ہو۔ ایک تو بدعت کا مرتکب ہے، دوسرا وہ بدعت کا داعی بھی ہے۔ جس طرح حسنہ کا داعی وہ حسنہ کا متبع وہ ڈبل اجر پا جاتا ہے، اسی طرح بدعت کا جو داعی ہے وہ ڈبل وزر کا باعث بنتا ہے کہ وہ خود بھی بدعت کا مرتکب ہے اور دوسروں کو بھی اس بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ وہ دوسروں کو بھی بدعت کی دعوت دیتا ہے، تو جو اس کے کہنے پر بدعت کا ارتکاب کرے گا اس کا وزر کس پر ہوگا؟ اس داعی پر بھی ہو۔ جس طرح کی حدیث میں معروف ہے اور جانتے ہیں آپ اس کو، من سن سنتن حسنہ ومن سن سنتن سیئہ، اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔